اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی دلوں میں تو محبت ہوگی، محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی۔ کیا بولو عبد الرحمن؟ دلوں میں عظمت ہوگی تو محبت ہوگی، محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی۔ جیسا صحابہ کے دلوں میں کیسی عظمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دلوں میں تھی، اگر عظمت نہیں ہے تو پھر محبت بھی نہیں ہوگی، اور محبت نہیں ہوگی تو اطاعت بھی نہیں ہوگی۔ عظمت میں کمی ہے تو محبت میں بھی کمی ہوگی، محبت میں کمی ہوگی تو اطاعت تو نہیں۔ انسان بات اس وقت مانتا ہے جب سامنے والے کی عظمت محبت اس کے دل میں، اگر سامنے والے کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے، سامنے والے کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، تو پھر بات اس کے سامنے نہیں مانے گا، وہ اس کی بات نہیں مانے گا، اس کی باتوں پر عمل نہیں کرے گا وہ۔ صحابہ کے دلوں میں عظمت تھی، کیسی عظمت تھی! بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کفر کی حالت میں تھا، میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، میں ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوا تھا، میں مومن نہیں تھا، میں کافر تھا، تو وہ اپنے کفر کی حالت کو بیان کرتے ہیں کہ جب میں کافر تھا اس وقت سب سے زیادہ بغض اور نفرت اگر مجھے تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ وہ اپنی حالت کو بیان کر رہے ہیں، کفر کی حالت میں میرے دل میں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ بغض اور نفرت اگر کسی کی تھی تو وہ کون تھے؟ پیارے آقا تھے۔ لیکن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان میں داخل ہوئے، جب اسلام میں داخل ہوئے، اس کے بعد پھر اپنے دل کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد پھر میرے دل کی کیفیت یہ، ما رأیت احدا احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میرے دل کی کیفیت یہ ہوئی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے تھی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ساری محبتوں میں سب سے غالب محبت اگر تھی میرے دل میں تو وہ کس سے تھی؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی عظمت ان کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے، حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ پیارے نبی کا چہرہ کیسا تھا بتاؤ تو میں بتا نہیں سکتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے پیارے نبی کی آنکھیں کیسی تھی، پیارے نبی کے ناک مبارک کیسا تھا، پیارے نبی کے گال مبارک کیسے تھے، پیارے نبی کی داڑھی مبارک کیسی تھی، پیارے نبی کی پیشانی مبارک کیسی تھی، حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے میں بتا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی کی عزت، پیارے نبی کا ادب، پیارے نبی کا احترام، پیارے نبی کی عظمت کی وجہ سے زندگی بھر میں نے کبھی نظر بھر کر پیارے نبی کے چہرے کو دیکھا نہیں۔ اتنی عظمت میرے دل میں تھی، میں نے کبھی نظر بھر کر آپ کے چہرے کی طرف، ایسی عظمت ان کے دلوں میں، ایسی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، دلوں میں عظمت ہوگی تو محبت ہوگی، محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی۔ اور عظمت صحابہ کے دلوں میں کیسی عظمت تھی! بیہقی میں ایک روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ ابن ابے جو منافقوں کا سردار تھا، اس کی جو منافقت تھی نا وہ مشہور تھی، وہ لوگوں میں ظاہر و باہر تھی، سب کو معلوم تھا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے کام ایسے کیے تھے، اس کے کاموں کی وجہ سے سب کو معلوم تھا کہ یہ منافق ہے، منافقوں کا سردار۔ تو اس کے بارے میں صحابہ کو یہ لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے ایک مرتبہ ملاقات کر لیتے تو شاید وہ توبہ کر لے، شاید وہ پکا مومن بن جائے، شاید وہ منافقت چھوڑ دے۔ تو صحابہ نے جب اس طرح کے ارادے کو ظاہر کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ پیارے نبی کی خواہش، کوشش یہ کہ ہر امتی میرا جنت میں جانے والا بنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ ملاقات کرنا ہے، تو اس وقت جو سواری تھی وہ ایک سواری، اونٹوں پر بھی سواری ہوتی تھی، گدھوں پر بھی، گھوڑوں پر بھی، تو گدھا ایک تھا۔ تو اس گدھے پر سوار ہو کر، روایتوں میں لکھا ہے اس گدھے کے کان بھی تھوڑے بڑے تھے، اس گدھے پر سوار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابے کی طرف چل پڑے جہاں وہ رہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھ کر بہت سارے صحابہ بھی ساتھ ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابے کے پاس پہنچے، وہ تو منافق تھا، اس کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں تھی، محبت نہیں تھی، اس کے دل میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی، بغض، عداوت، کینہ اس کے دل میں بھرا ہوا تھا، اسی لیے تو وہ منافق تھا۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، اس نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے دور ہٹ جاؤ، آپ ذرا مجھ سے دور چلے جاؤ، دور ہٹ جاؤ، کیونکہ آپ کے گدھے کی بدبو سے میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، آپ کے گدھے کی بدبو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اب دور ہٹ جاؤ۔ اللہ اکبر! صحابہ کے دلوں میں کتنی عظمت تھی۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا، واللہ ریح حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من ریحک۔ ان انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی بو، اے منافق عبداللہ، تیری خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی بو، اے منافق، تیرے عمدہ خوشبوؤں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ عظمت ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، احترام ہو، ادب ہو۔ عظمت ہوگی تو محبت ہوگی، عظمت ہوگی تو محبت ہوگی، محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی۔ محبت کیسی؟ جیسے صحابہ فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت غالب نہ ہو۔ محبت اللہ کے نبی کی غالب ہونا یہ ضروری ہے۔ محبت انسان ہیں ہم، ہمارے دلوں میں اپنے ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں کی محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں کی محبت ہوتی ہے، دوست احباب کی محبت ہوتی ہے، ملنے جلنے والوں سے محبت ہوتی ہے۔ انسان ہیں تو انسان ہونے کے ناطے انسانوں سے محبت ہے۔ تو یہ محبت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ماں باپ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، رشتہ داروں کی، دوست احباب کی محبت، یہ کوئی بری بات نہیں، ہونی چاہیے ہے۔ لیکن بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیا ہو؟ غالب ہو، سب سے اوپر ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، من احبنی
من احبنی فقد اطاعنی، کہ جس کے دل میں میری محبت ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ میری اطاعت کرے گا۔ بولنے سے زبانی بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، محبت ہے، میری جان فدا، میرا مال فدا، میرے بیوی بچے سب فدا، میں فدا، میرا سب کچھ فدا، صرف زبان سے بولنے سے۔ اللہ کے نبی نے کسوٹی بنیاد یہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ میری اطاعت کرے گا، وہ میرے نقش و قدم پر چلے گا، وہ میرے طریقوں پر چلے گا۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فہو معی فی الجنہ، کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ محبت ہے ہمارے دلوں میں۔ اب یہ اس وقت کیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا دوسروں کی محبت زیادہ ہے؟ جب زندگی میں حالات آتے ہیں تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا دوسروں کی محبت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ماں باپ کی ایک خواہش ہے، مامیاں کی، خالاؤں کی، پھوپھیوں کی، گھر میں جو مستورات ہے اور ہمارے چاچا ہیں، ماموں ہیں، پھوپھا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی ایک خواہش ہے، صحیح بات، دوستوں کی، رشتہ داروں کی، ان کی ایک خواہش اور اللہ اور اس کے رسول کی ایک خواہش۔ اب یہاں موقع ایسا ہے ایک خواہش پر عمل کرے تو دوسرا خواہش چھوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ رشتہ داران کی، ماں باپ کی، دوستان کی، رشتہ داران کے خواہش پر عمل کرے تو اللہ اور اس کے رسول کا خواہش ختم، اللہ اور اس کے رسول کے خواہش پر عمل کرے تو رشتہ داران پورے انسانوں کے خواہشت ختم۔ ایسی سچویشن ہے، ایسے حالات میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے۔ اب زیادہ دور نہ کو، ماشاءاللہ ہمارے نوشا ابھی بھی سامنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے زندگی میں خوب برکت دے۔ ابھی اتوار کو ان کا نکاح ہوا، میں نے نکاح پڑھایا تو مجھے معلوم ہے نوشا ہے۔ اللہ خوب برکتیں دے، اللہ نظر بد سے بچائے، سارے جوڑوں کی اللہ حفاظت فرمائے، خالی 29 کیا ہمیں بھی کر کوئی نہ بولیں گے۔ جن کے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح جوڑے نصیب فرمائے وقت آنے پر۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، شادی کے موقع پر یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ مثال سمجھنا بالکل آسان، ہمارے دل میں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک تمہارے دل میں تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار، دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ میری محبت غالب نہیں ہوگی تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں، یہ پیارے نبی نے فرمایا۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ نبی کی محبت غالب ہے یا اور دوسری محبت غالب ہے۔ مثال کے طور پر شادی کا موقع ہے، اب شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی خواہش ایک ہے اور رشتہ داروں کی خواہش ایک ہے۔ اب انہیں میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ہی شادی کروں گا، ویڈیو گرافی نہیں، لین دین نہیں، لائٹنگ نہیں، فضول خرچی نہیں، سارے غلط رسمان نہیں، اور اس کی وجہ سے خاندان والے ناراض، ماں باپ ناراض، بھائی بہن ناراض، رشتہ دار ناراض، سب ناراض ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ ویڈیو کیا نبی کا طریقہ ہے، یہ بے پردگی میرے نبی کا طریقہ نہیں، یہ فضول خرچی میرے نبی کا طریقہ نہیں، یہ جہیز میرے نبی کا طریقہ نہیں، میں میرے نبی کے طریقے پر چلوں گا۔
اگر وہ چلتا ہے تو پھر یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب میری محبت غالب ہے تو سمجھو وہ مومن ہے، کامل مومن. اگر ایسا وہ کرتا ہے تو سب ناراض ہو رہے ہیں. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. سب خفا ہو گئے، ملنے جلنے والے، بھائی بہن، رشتہ دار، خالہ ماما، سب خفا، سب سے خفا ہو کر، سب سے ناراض ہو کر میرا بندہ میرے حکم پر، میرے نبی کے طریقہ پر آ گیا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کامل مومن ہے. اور وہ کس کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن؟ پیارے نبی کے ساتھ. وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جانتے ہیں. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے دل میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، اور نمبر 2 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور محبت ہوگی تو پھر اطاعت ہوگی. تیسری چیز کیا ہے؟ اطاعت. صرف زبانی بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. محبت ہے محبت ہے محبت ہے نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ عمل ہے اصل. زبانی جمع خرچ کرنے سے کچھ ہوتا ہے کیا؟ زبانی بولنا، زبانی جمع خرچ. اور یہ ہمارے زندگی کے حالات بتاتے ہیں کہ محبت ہے یا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے بہت ہیں. لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہی ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن ہمارا کاروبار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف. ہمارا دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن لین دین معاملات دیکھے تو لون، سود، سنگا اس میں ملوث ہیں. کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن بڑوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ کیا نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم سلوک کر رہے ہیں؟ نبی کے طریقے سے ہٹے ہوئے. نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو دینی تربیت، قرآن پڑھانے کی فکر نہیں کرتے، انہیں دیندار بنانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں، لیکن دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن ہمارے شادیاں دیکھو، ہمارے شادیاں غیروں کے طریقے پر، ہمارے شادیاں نبی کے طریقے پر نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، یہاں تک کہ ہمارے کپڑے، ہمارا لباس، ساری چیزیں حضور کے طریقے کے خلاف ہے. لیکن دعویٰ کیا ہے؟ محبت ہے. زبان پر دعویٰ کیا ہے؟ محبت ہے. کام کیا ہے؟ لوگوں کو آپس میں لڑانا، اپنوں کے، ایمان والوں کے خلاف زہر اگالنا، ان کے خلاف بغاوتیں کرنا. دعویٰ کیا ہے؟ یہ کیا ہمارے نبی کا نے بتایا ایسا ہے؟ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ نہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں، زبان سے ہم کچھ بھی کہہ لیں، کتنے بھی دعوے کر لیں، کتنے بھی نعرے پکار لیں، اصل جو ہے وہ عمل ہے. کیونکہ کل قیامت کے دن ان نعروں پر کچھ ملنے والا نہیں ہے. نعروں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، نعروں پر کچھ ملنے والا نہیں ہے. کل قیامت کے دن تو یہ دیکھا جائے گا کہ تمہیں میرے سے محبت تھی تو میرے نقش و قدم پر چلے یا نہیں، میری اطاعت کیے یا نہیں، میری بتائے ہوئے باتوں پر عمل کیے یا نہیں، یہ دیکھا جائے گا. آج صرف دعوے ہیں، عمل سے ہماری زندگی خالی ہے.
اللہ معاف فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ زبانی دعوت سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے، مشہور قصہ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، پہلے ایسا ہوتا تھا بادشاہوں کے پاس یہ جو شعر کہنے والے ہیں، شعراء جن کو کہا جاتا ہے، تو یہ شاعر، بڑے بڑے شاعر جاتے تھے اور بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھتے، ان اشعار پڑھتے، بادشاہ کی خوب تعریف کرتے، تو بادشاہ خوش ہو کر ان کو انعام سے نوازتا، قیمتی قیمتی انعام دیتا۔ آج بھی ہم اسی کے بھوکے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہماری تعریف کرے، چاہے میں کتنا بھی غلط رہا تو بولنا نہیں، کیا انہوں سود کے بارے میں بولتی سو، کیا سنگا کے بارے میں، ہمارے بیکان کے بارے میں کئی بولتی سو، انہوں مسجد میں بیٹھ لکو، ہمیں لون لیتی، سود لیتی، صحیح بات، ہمیں جو ہے کھانا تو بھی کھاتی، خنزیر کا گوت بھی کھاتی، ان کو کئی کو سب بولنا، غلط بولنا نہیں۔ ویڈیو گرافی کئی کو انہیں ویڈیو گرافی کے بارے میں بولے سو، میری بیٹی کی شادی ہے نا، میں ویڈیو کرنا شنا، اللہ ناراض ہوتا ہے، رسول ناراض ہوتا ہے، ہمیں بول ڈالے تو غلط۔ تو پہلے زمانے میں بادشاہ ایسے تھے، سو کیا خالی ان کی تعریف کرنا، تعریف کرے تو خوش ہے۔ اب آدمیاں بھی ویسے نہ، خالی اچھی تعریف کرے تو خوش ہے۔ تو کوئی بھی شاعر آتا اور بادشاہ کے شان میں شعر کہتا، جھوٹی موٹی جو بھی شان اس کی بتاتا، خوش ہو کر اسے نوازتے۔ قاری طیب صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایسا ایک شاعر آیا اور آ کر اس نے بادشاہ کی خوب تعریف کی، خوب تعریف کی، آپ ایسے، آپ کی ایسے شہنشاہ ہیں، آپ کی حکومت ایسی، آپ کی بادشاہت ایسی، آپ کی شہنشاہیت ایسی، خوب تعریف کی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور مجمع بھی پورا واہ 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 واہ۔ شاعر کو یقین ہو گیا کہ میرے اچھے اشعار جو ہے بہت اچھے ہیں، پورا مجمع خوش ہے، بادشاہ خوش ہے، اب مجھے ضرور کوئی بڑا انعام ملے گا۔ شاعر کو مجمع دیکھ کو، لوگوں کے چہرے دیکھ کو معلوم ہوتے نا، شاعر کو یقین ہو گیا کہ بادشاہ کیا ہے، مجھے کوئی بڑا انعام دے گا۔ بادشاہ نے جب شعر ختم کیا شاعر نے، تو بادشاہ نے کہا کہ 1-2 دن کے بعد آؤ، میں انعام دوں گا، تم نے بہت اچھے اشعار کہے، مجھے بہت خوشی ہوئی سن کر، 1-2 دن کے بعد آؤ، میں تمہیں انعام دوں گا۔ اب بادشاہ نے جب یہ کہا تو شاعر خوش ہو گیا، شاعر کیونکہ اس کی تمنا تھی، اس کی آرزو تھی کہ بادشاہ کو انعام دے گا۔ اب وہ جب وہاں سے گھر لوٹا ہے تو گھر جاتے جاتے راستے میں قرض میں چیزاں لے کر دوستوں کو دعوت کیا، خوب مزے کیوں بولے تو انعام ملنے والا ہے، اس میں پورا پھیڑ دیں گے بول کر۔ اب ادھر خوب مزے ہی مزے۔ 2 دن کے بعد جب بادشاہ کے دربار کو گیا تو بادشاہ کوئی توجہ نہیں دے رہا اس کی طرف، ابھی ادھر سے جا رہا ادھر سے جا رہا، بڑی مشکل سے بادشاہ کو متوجہ کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بادشاہ نے جواب دیا، علیکم السلام، ایسا وہ فلاں دن آیا تھا نا میں فلاں شاعر، ہاں آئے تھے نا، کیا قصہ؟ او میں شعر پڑھا تھا، ہاں پڑھے تھے، وہ آپ خوش ہو کر انعام دے تم بولے تھے نا، اس سے بیوقوف ہے کیا تمہیں پوچھے؟ بادشاہ نے کیا کہا، بیوقوف ہو کیا تم شعر پڑھے، مجھے خوشی ہوئی، تم شعر پڑھے میرے کانوں کو خوش کرے، تو میں بھی ایک بات بولا جس سے تمہیں خوشی ہوئی، اس میں لین دین کہاں سے آ گیا؟ تمہیں میرے کانوں کو خوش کرے، میں تمہارے کانوں کو خوش کیا۔ زبانی جمع خرچ اسے بولتے ہیں، تمہیں اپنی زبان سے میرے کانوں کو خوش کرے، میں میری زبان سے تمہارے کانوں کو خوش کیا، ہو گیا نا پورا؟ اب اس میں لین دین بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ جاؤ یہاں سے بولے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن کہیں پیارے نبی بھی ہم سے یہ نہ کہہ دیں کہ آج یہاں حوض کوثر پر تمہیں پانی نہیں ہے، آج یہاں تمہیں کوئی بدلہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں صرف زبان سے بولتے تھے محبت ہے، نماز میں غائب، شادیوں میں میرا طریقہ نہیں، کپڑوں میں میرا طریقہ نہیں، تمہارا چہرہ میرے طریقے سے ہٹ کر، تمہارے گھر میرے طریقے سے ہٹ کر، تمہارے کاروبار میرے طریقے سے ہٹ کر، تمہاری دوستی میرے طریقے سے ہٹ کر، تمہارا ہر چیز میرے طریقے سے ہٹ کر صرف زبان سے بولتے تھے نا، تو جاؤ آج یہاں کچھ نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو۔
تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، زبان سے دعوے نہیں، بلکہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں پیارے نبی کی عظمت ہو، پیارے نبی کی محبت ہو. محبت ہوگی تو پھر اطاعت بھی ہوگی، اور اطاعت ہوگی تبھی ہم کامیاب ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دلوں میں پیارے نبی کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.